السلام علیکم، میرا نام پروفیسر امتیاز جاوید ہے۔ میں لینگویج ٹرینر ہوں اور او ای ٹی اور آئلٹس کے امتحانات کے لیے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرتا ہوں۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ او ای ٹی میں اسپیکنگ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ان پرٹیکولرلی کیسے ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیکنگ کا کیا پروسیجر ہے وہاں پر او ای ٹی کے سینٹر میں ٹیسٹ لینے کا۔ سب سے پہلے تو آپ صبح جب آپ کو کال کیا جائے گا، جس دن بھی آپ کو ڈیٹ دی جائے گی اس دن آپ نے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جانا ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے 1 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے جب آپ پہنچیں گے تو وہ سب سے پہلے تو وہ آپ کی رجسٹریشن کریں گے، پھر آپ سے جتنا بھی آپ کا سامان ہوگا وہ آپ سے لے لیا جائے گا۔ آپ کا موبائل فون لے لیا جائے گا، آپ کے پاس اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ لے لی جائے گی۔ آپ کے پاس انہوں نے کچھ نہیں رہنے دینا۔ جتنی بھی امتحان کے لیے آپ کو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ وہاں پر وہ خود مہیا کریں گے۔ اور ٹیسٹ کا شیڈیول یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کا لسننگ کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد ریڈنگ کا ہوگا اور اس کے بعد رائٹنگ کا ہوگا، اور رائٹنگ کے بعد آپ کو ایک لمبا وقفہ دیا جائے گا۔ اس لمبے وقفے کے دوران آپ کو آپ کا موبائل فون اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ آپ کو واپس کر دی جائیں گی۔ پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ کا اسپیکنگ کا ٹیسٹ 2:30 پہ سٹارٹ ہوگا، لیکن آپ نے 1:30 پہ پہنچ جانا ہے۔ 1 گھنٹہ آپ کو پہلے بلایا جائے گا۔ 1:30 پہ دوبارہ آپ کی رجسٹریشن ہوگی، دوبارہ آپ کا وہ ساز و سامان آپ سے واپس لے لیا جائے گا اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کس روم میں جانا ہے جہاں پر آپ کا اسپیکنگ ٹیسٹ ہوگا۔ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے اسپیکنگ ٹیسٹ کے لیے تو انٹرلوکیوٹر جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ وہ کوئی میل بھی ہو سکتا ہے، کوئی فیمیل بھی ہو سکتی ہیں، اور موسٹ پروبیبلی وہ پاکستانی ہی ہوں گے۔ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو وہ آپ کو پانی دیں گے، وہ آپ کو آپ کا حال چال پوچھیں گے، آپ کو ریلیکس کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ بالکل ریلیکس محسوس کر رہے ہیں، آپ کوئی ٹینشن تو فیل نہیں کر رہے۔ جب آپ بتائیں گے کہ ہاں آپ بالکل اوکے ہیں تو پھر وہ سب سے پہلے آپ کا ایک وارم اپ سیشن شروع کریں گے۔ وارم اپ سیشن میں آپ نے اپنا سیلف انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے۔ عام طور پہ وہ یہی آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن دیں، یا پھر آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ وہ آپ سے سوالات کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسپوکن کا امتحان ہے اس میں 2 رول پلیز ہوں گے، اور ان 2 رول پلیز میں آپ کو چیک کیا جائے گا۔ اس میں آپ کی انگلش کی پروفیشنسی چیک کی جائے گی۔ انہوں نے زیادہ فوکس آپ کے میڈیکل نالج پہ نہیں کرنا، ان کا زیادہ فوکس اس بات پہ ہوگا کہ آپ انگلش کتنی آسانی سے، کتنے اچھے طریقے سے، کتنی روانی سے، کس طرح آپ اکارڈنگ ٹو گرامیٹیکل رولز جو ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ اس چیز پہ ان کا زیادہ فوکس ہونا ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وہاں پر کانفیڈنس سے بات کرنی ہے، آپ نے روانی سے بات کرنی ہے، آپ نے کریکٹ انگلش میں بات کرنی ہے، لیکن اس بات کا آپ نے کوئی اپنے اوپر کوئی خوف یا فوبیا بھی طاری نہیں کر لینا۔ بعض اوقات چھوٹی موٹی جو ہے وہ غلطی ہو بھی جاتی ہے، اور اگر آپ اپنی غلطی کو وہاں پر کریکٹ کر لیتے ہیں تو یہ کوئی اس کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ مسلسل جو ہیں وہ غلط بول رہے ہیں تو اس بات کی، یا ایک لمبا پاز دے دیتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ پورے 5 منٹ کا اگر ایک رول پلے ہے، 5 منٹ کا ہی دوسرا رول پلے ہے، اور آپ اپنا ٹاسک جو آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں مکمل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بولنا بند کر دیتے ہیں، تو اس کا بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پورے 5 منٹ بات کریں۔ وارم اپ سیشن کے بعد آپ کو انہوں نے کیا دینا ہے؟ انہوں نے آپ کو ایک کیو کارڈ دینا ہے جس کے ساتھ پینسل ہوگی، جس کے ساتھ اریزر ہوگا۔ آپ کیو کارڈ میں دیکھیں گے کہ کیو کارڈ کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ انٹرلوکیوٹر نے یا بات چیت کرنے والے نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور دوسرا حصہ آپ کو دے دیا ہے۔ اس نے جو اپنے پاس حصہ رکھا ہے وہ ہے
پیشنٹ کا یا پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کا حصہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور آپ نے ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے نرس جو رول پلے کرنا ہے وہ حصہ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اب آپ کو جو کیو کارڈ ملا ہے آپ اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ پڑھیں گے کہ اس کی سیٹنگ کیا ہے، آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے۔ ان 2 سے 3 منٹ کے دوران آپ نے ایک پورا مائنڈ سیٹ بنا لینا ہے کہ یہ سارا پروسیجر کیا ہے اور آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، آپ نے ساری ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، اور اس دوران آپ اس کے اوپر نوٹس بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے آگے جا کے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں میں نوٹ کر لوں جو میرے لیے ہیلپ فل ہوں گی۔ جب آپ نے نوٹس بھی لے لیے ہیں، ساری چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیا ہے کہ آپ نے کس ترتیب کے ساتھ چلنا ہے، اب جناب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سیٹنگ کیا ہے، کس سیٹنگ کے تحت آپ نے وہ اپنا رول پلے کرنا ہے ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے نرس۔ اب آپ کو سیٹنگ بتائی اس کے اوپر لکھی ہوگی، سیٹنگ اس کے اوپر لکھی ہوگی کہ یہ سارا معاملہ کہاں پر ہو رہا ہے۔ ہاسپٹل میں ہو رہا ہے تو کہاں پر ہو رہا ہے، آئی سی یو میں ہیں آپ، یا کسی وارڈ میں ہیں، یا آپ کسی ڈاکٹر روم آفس میں ہیں، یا آپ کہاں پر ہیں، اور وہ سارا معاملہ کیسے ہو رہا ہے، آپ پیشنٹ کے ساتھ یا پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں، کس پرسپیکٹیو کے، کس بیک گراؤنڈ کے تحت جو ہے وہ آپ وہاں پر ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ آپ سے وہاں پر جو سوال کیا جائے گا یا وہاں پر آپ سے جو ایکسپیکٹ کیا جائے گا وہ کیا ہوگا۔ اب کیو کارڈ میں آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، وہ ٹاسک کیا ہے؟ وہ پیشنٹ کی پرابلم سے ریلیٹڈ ایک ٹاسک دیا گیا ہے، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، پرووائڈ انفارمیشن یا ایڈوائس دینی ہے پیشنٹ کو، یا آپ نے بریفلی ایکسپلین کرنا ہے، یا آپ نے کچھ ری ایشور کرنا ہے۔ تو 5 منٹ آپ نے اس پر بولنا ہوگا، پورے 5 منٹ آپ نے بولنا ہے۔ 5 منٹ ہر صورت میں آپ نے پورے کرنے ہیں، اور یہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کو 4 ٹاسک دیے گئے ہیں، 5 دیے گئے ہیں، 3 دیے گئے ہیں، تو فوری طور پہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں کہ یہ 5 منٹ جو ہیں یہ میں نے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ اگر 5 ٹاسک ہیں تو ہر ٹاسک کو آپ 1 منٹ دے سکتے ہیں، اور اگر 3 یا 4 یا 2 ٹاسک ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کس ٹاسک کو آپ کتنا زیادہ وقت دیتے ہیں، کس طرح آپ ٹائم کی ڈویژن کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ٹاسک جو ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں اور 5 منٹ بھی پورے ہو جائیں۔ کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ کے پاس 5 منٹ گزر بھی جائیں تو آپ کے پاس بولنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ ہو، لیکن ٹاسک آپ کافی حد تک کمپلیٹ کر چکے ہوں۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پورے کے پورے 5 منٹ بولنا ہے، اچھا بولنا ہے، ٹو دا پوائنٹ بولنا ہے، ایفیکٹولی بولنا ہے۔ اچھا، اب اچھا بولنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر کرائٹیریا کیا ہے، وہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ انگلش پروفیشنسی کا ٹیسٹ ہے، لہٰذا آپ اپنی اچھی انگلش بولنی ہے، آپ نے خوبصورت طریقے سے روانی سے انگلش بولنی ہے، آپ نے کریکٹ انگلش بولنی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اوپر یہ طاری کر لینا ہے کہ یہ ایک ریئل پیشنٹ ہے، اور آپ ایک ریئل ڈاکٹر یا ایک ریئل نرس ہیں، اور ایک جینون مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کی فیلنگز پہ یہ بات طاری ہونی چاہیے، آپ نے ایک ایسا بیہیو کرنا ہے، ایک اس طرح کا جو ہے وہ رول پلے دینا ہے، اس طرح سے آپ نے اپنا کردار اس وقت نبھانا ہے کہ پتہ لگے کہ آپ بالکل ایک جینون سچویشن میں ہیں، اور وہ حقیقی جو تاثرات ہیں وہ آپ کے چہرے پر موجود ہونے چاہیے جو کہ جینون حالت میں آپ کے ہو سکتے ہیں۔ اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر آپ کا جو انٹرلوکیوٹر ہے یا اسیسر ہے وہ اس وقت آپ کا کیا جج کر رہا ہے،
وہ یہ جج کر رہا ہے کہ آپ کی لینگویج پر کمانڈ کیسی ہے. وہ آپ کا اس وقت میڈیکل نالج ٹیسٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کی انگلش پر گرفت کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح خوبصورتی سے، روانی سے اور اچھے لفظوں کا، مناسب اپروپریٹ ورڈز کا چناؤ کر کے، سلیکشن کر کے آپ بات چیت کر رہے ہیں، اور بالکل ویسی ہی بات چیت کر رہے ہیں جو کہ ضرورت ہے اس وقت کی. پھر آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے کہ جیسے بالکل ایک نارمل سچویشن میں کرتے ہیں. یہ آپ نے انداز نہیں ظاہر کرنا کہ جیسے آپ کوئی رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہیں. اس بات کا خیال رہے کہ آپ بالکل آہستہ نہ بولیں. اکثر لوگ بہت آہستہ بولتے ہیں یا پتہ نہیں بعض اوقات سہم جاتے ہیں. آپ کو بالکل کانفیڈنس شو کرنا ہے، آپ نے آہستہ نہیں بولنا. آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے کہ جو سننے والا ہے، جو سامنے انٹرلوکیوٹر یا اسیسر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی بات بالکل آسانی سے سن سکے. بے شک آپ کا لہجہ یا آپ کا جو ہے بولنے کا جو والیوم ہے وہ تھوڑا سا اونچا تو ہو، لیکن آہستہ نہ ہو، مدھم نہ ہو کہ اس کو سننے میں دشواری پیش آ رہی ہو. پھر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے رول پلے کارڈ کو پڑھنا ہے. آپ نے اس کی کوئی چیز، کوئی ہنٹ، کوئی پوائنٹ مس نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم پوائنٹ جو ہے وہ آپ مس کر بیٹھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بڑی کیئرفلی جو ہے وہ بڑی کلیئرلی ہر بات کو پروناؤنس کرنا ہے، کریکٹلی پروناؤنس کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ بالکل صاف ہو، شفاف ہو. سننے والا آپ کو آسانی سے نہ صرف سن رہا ہے بلکہ سمجھ بھی رہا ہے. اور وہ آپ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر، اور یہ سب سے اہم بات ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، اس کو آپ نے اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ اگر آپ کو رول پلے کارڈ سے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے اپنے انٹرلوکیوٹر سے یا اسیسر سے پوچھنے میں کوئی شرم یا جھجک محسوس نہیں کرنی. اس بات کی کوئی آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. اگر آپ نے کسی بات کو فیل کیا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، یہ ڈاؤٹ فل بات ہے، یہ ویگ بات ہے، یہ مبہم بات ہے، آپ اپنے اسیسر سے پوچھ لیں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے اور آپ کسی بھی غلطی سے بچ جائیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہاں پر کون سی سکلز آپ سے ریکوائرڈ ہے. تو پہلی سکل جو آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ ہے انٹیلیجبلٹی، دوسری ہے فلوئنسی، تیسری ہے اپروپریٹنس آف لینگویج، اور چوتھی چیز گرامر، ووکیبلری اور آپ کے ایکسپریشنز. ان ساری چیزوں کے 6 مارکس ایچ ہیں، ہر ایک پوائنٹ کے 6 نمبر ہیں. اس کے بعد آپ کے کلینیکل جو کمیونیکیشن ہے اس کی سکل انہوں نے چیک کرنی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اس رول کو بطور ایک نرس یا ڈاکٹر نبھایا ہے. تو وہ جو سکلز آپ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں وہ پہلی ہے ریلیشن شپ بلڈنگ، کہ آپ نے مریض کے ساتھ کس طرح جو ہے اپنی ریلیشن شپ بلڈنگ کی ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو گریٹ کیا ہے، کس طرح سے آپ نے اس سے بات چیت کا آغاز کیا ہے، کتنے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ سافٹ تھے، کتنا آپ پولائٹ تھے، کتنا آپ نے ڈیسنٹلی بات کا آغاز کیا ہے کہ وہ ایک طرح سے وہ امپریسو رویہ تھا آپ کا اور وہ آپ سے متاثر ہوا ہے. دوسری چیز ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ انکارپوریٹنگ پیشنٹس پرسپیکٹیو، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ پیشنٹ کے مسئلے کو کہاں تک سمجھے ہیں اور پیشنٹ کا نقطہ نظر آپ نے لینا ہے، اور پیشنٹ کے نقطہ نظر کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے. جو آپ نے اپنی رائے قائم کی ہے اس کے اندر آپ نے پیشنٹ کے نقطہ نظر کو کس طرح شامل کیا ہے. تیسری چیز ہے پرووائڈنگ سٹرکچر. پرووائڈنگ سٹرکچر کیا ہے کہ بات کا آپ نے آغاز کیسے کیا ہے، بات کو آپ نے آگے چلایا کیسے ہے، اور بات کو آپ منطقی انجام تک کیسے لے کے گئے ہیں. بات کا شروع سے لے کے آخر تک آپ نے کس طرح جو ہے وہ توازن قائم رکھا ہے، اور اس دوران آپ کی پوری ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے. کسی بات پر آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ کر دی ہے اور کسی پر بہت کم کی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کی ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے پورے معاملے کو شروع سے لے کے آخر تک لے جانے میں. چوتھی چیز ہے انفارمیشن گیدرنگ، کہ
کہ آپ نے مریض سے کس طرح انفارمیشن گیدر کیا ہے، انفارمیشن حاصل کی ہے، آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے انفارمیشن حاصل کرتے ہوئے کوئی اہم پہلو اگنور تو نہیں کیا. اور پانچویں اور آخری چیز ہے انفارمیشن گیونگ، کہ کیا کیا آپ نے انفارمیشن دینی تھی اور کیسے آپ نے دی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انفارمیشن آپ نے دی ہے وہ مریض بات سمجھ چکا ہے، اور آپ نے نہ صرف اسے اچھے طریقے سے سمجھائی ہے بلکہ اس سے پوچھا بھی ہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں رہ گئی جس کو وہ سمجھ نہیں پایا. اور جب آپ نے محسوس کیا ہے کہ مریض مکمل سیٹسفائیڈ ہے، جو آپ نے اسے بتانا تھا وہ بتا دیا ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ اسے ہر طرح کی انفارمیشن دے دی گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے بھی جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کے بھی 3 مارکس ایچ ہے. تو یہ مارکنگ کا سیٹ اپ ہے اسپیکنگ میں. تو آئی ہوپ کہ یو ول ہیو انڈرسٹوڈ کہ ہاؤ یو آر ٹو اپیئر فار یور OET اسپیکنگ ایگزامینیشن، اینڈ ہاؤ یو آر ٹو پلے یور رول، اینڈ ہاؤ یو آر ٹو گیٹ یور ریکوائرڈ گریڈ. وش یو آل دا بیسٹ. السلام علیکم.